إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلح صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله متفق عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما عالی وقار صدر اجلاس و ناظم اجلاس معزز علماء کرام اور اس بزم کو سجانے والے اراکین جمعیت و اراکین جماعت اور گلشن اسلام کے طیور خوشنوا پیارے بچوں، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ شہر علم ہے جس جگہ میں خطاب کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی اس کا ایک علمی تعارف ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مجھے نماز پہ گفتگو کرنی، نماز کی اہمیت پہ گفتگو کرنی۔ تو حضرات گرامی، عشاء کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو بہت ہی ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ برادران اسلام، نماز اسلام کا وہ رکن رکین ہے کہ جس کے چھوڑنے پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور ابھی میں کچھ آیات اور واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود فتویٰ دیجئے گا کہ اس شخص کا جو جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے اس کا کیا حکم ہونا چاہیے۔ عرب کے ماحول کے اندر جہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں کے علماء کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر شرعی کے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ۔ مگر ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے،
یہاں پر اس طریقے کے فتوے کو یہاں کے علماء نے صادر نہیں کیا، مگر وعیدیں جو حدیثوں کے اندر، جو کتابوں کے اندر لکھی ہیں، اس کو تو بہرحال ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس نماز کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور ہر دعویٰ کی ایک دلیل ہونا لازمی ہے، ہر دعویٰ کی ایک دلیل ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے تو آپ کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا، اور افضل العبادت یہ نماز ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جب آپ فہرست بنائیں گے تو سر فہرست یہ نماز لکھی جائے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو اس نماز کے مرحلے میں آ کر کے یہ سوچنا ہے کہ آج امت محمدیہ کے اندر مسلمانوں نے نیکیوں کو چھوڑنے کے معاملے میں جب آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ سوتیلا برتاؤ اگر کسی عمل سے کیا ہے تو وہ نماز سے کیا۔ حالانکہ نماز کا ترک کر دینا یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس سلسلے میں اگر صحابہ اکرام اور زیادہ سیرت نگاروں کی اگر بات سامنے لے کر کے آئیں اور جو مطالعہ سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ محمد تغلق نامی جو بادشاہ ہندوستان میں گزرا ہے اس نے 1000 بے نمازیوں کو قتل کروایا۔ آپ تاریخ پڑھیں، جبکہ ہندوستانی مسلمانوں نے اسلام کے لیے کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں کیے، بڑے تعمیراتی کام کیا اور اپنی کرسی بچانے کے لیے ہر طریقے کا جو معاملہ انہوں نے دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا، مگر اسی تاریخ کے بیچ سے ایک بات یہ ملی ہمیں کہ محمد تغلق نے یہ کارنامہ کیا کہ بے نمازیوں کو قتل کروا دیا، چونکہ اس کے ہاتھ میں پاور تھا۔ اب جمہوری حکومت میں انسان صرف کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم پر نماز فرض ہے، تم بھی چلو نماز پڑھ لو۔ اگر اس نے اس کے اوپر جبر کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے ایسے مواقع اور ایسے واقعات ہمارے سامنے، خود میرا ذاتی معاملہ ہے کہ جاؤ جنت تم ہی لے لو، نماز تم ہی پڑھ لو، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، اپنا اپنا دیکھو۔ یہ جمہوریت کا سب سے بڑا فتنہ، ہم جمہوری ملک میں ہیں، ہر شخص خود مختار ہے، اگر کوئی دائی اگر اس کو جا کر کے جبر کے ساتھ سمجھانا چاہے تو ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ نحوست ہے کہ امارت اور خلافت ہمارے سامنے سے ختم ہو گئی۔ بہرحال آئیے قرآن کے تناظر میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عالمگیر حکومت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، ہواؤں پہ بھی ان کی حکومت تھی، جناتوں پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ ایسے مرحلے میں ایک بار سلیمان علیہ السلام نے ساری رعایا کو حکم دیا کہ میرے پاس آئیں۔ سارے لوگ جمع ہوئے، ایک پرندہ جسے ہدہد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نہیں آیا۔ ہم جس کو رب مانتے ہیں وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں دنیا کے بادشاہ کی جو اتفاق سے نبی بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بحیثیت بادشاہ پوچھا کہ یہ ہدہد کہاں ہے، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بادشاہ کے بلانے پر سارے لوگ جمع ہوئے، مگر ہدہد کے نہ جمع ہونے پر سلیمان علیہ السلام کی ناراضگی کا کیا عالم تھا، اور جو جملہ غصے میں انہوں نے ادا کیا اس کو اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر کے اتارا۔ جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو تلاوت کے عادی ہیں ان کو بھی یہ آیت یاد ہوگی، لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم بھی غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذبح کر دوں گا۔ جب کوئی بہت ہی زیادہ چراغپا ہو جائے اور دو آدمیوں میں کوئی کشمکش ہو جائے اور دھمکی آمیز انداز میں بولے تو قتل سے بھی آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس پرندے کو ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی شرعی عذر لے کر کے آئے۔ اتفاق سے ہدہد واپس آیا اور بتلایا کہ میں قریب میں ایک جگہ جہاں پہ عورت مردوں پہ حکومت کرتی ہے اور شرک کی وہاں پہ حکومت ہے، اس عورت کا لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہاں چلا گیا تھا، یہ اس کا شرعی عذر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، مگر اس چھوٹی سی آیت اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ملا کہ اگر ایک دنیا کا بادشاہ اپنے بلانے پر نہ آنے پر اتنا ناراض ہو جائے کہ اس کو قتل کی دھمکی دے دے، اس کو ذبح کی دھمکی دے دے، تو بادشاہوں کا بادشاہ جب اس کے دربار میں بلایا جائے، مؤذن کے ذریعے
ذریعے سے، حی علی الصلاۃ کے الفاظ کے ذریعے سے، اور اس کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اب اگر کوئی اس کے دربار میں سر جھکانے کے لیے نہ پہنچے تو فتویٰ آپ دے لیجئے کہ اس کا کیا حکم ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، اتنا نازک اور خطرناک مسئلہ ہے نماز کے ترک کا، اور آج ہم نے بڑی آسانی سے دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور نمازان ہوئی، نماز ہو گئی اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، ماتھے پہ اس کے شکن بھی نہیں آئی۔ آج معاشرے کے اندر یہ جو نحوست ہے، یہ اللہ سے دوری اور مسجد سے دوری کا جو معاملہ انسانوں نے بنا لیا، دنیا کی رعنائیوں میں پھنس کر، اپنے کاروبار کو سامنے رکھ کر کے، اپنی مرضیات کو سامنے رکھ کر کے، اس کا انجام ہمارے اور آپ کے خلاف جو آج دنیا میں ہم ذلت و رسوائی دیکھ رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب علماء نے لکھے ہیں، مگر سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ جو نماز کو ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، تو دنیا والوں نے بھی آپ کو بوجھ سمجھ لیا اور طریقے سے ایک فٹ بال بنا کر کے آج مسلمانوں کو کھیلا جانے لگا۔ حضرات گرامی، یہ پہلی آیت تھی جس سے میں نے استدلال کیا نماز کے مسئلے میں کہ اگر کوئی بادشاہ کے بلانے پر نہ جائے تو اس کو سزا کے طور پر وہ ذبح کی دھمکی دیتا ہے، تو بادشاہ حقیقی جو ہے اس کے دربار میں بلائے جانے پر نہ جانے پر ہمارا آپ کا کیا انجام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض فقہا میں سے کسی کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو پہاڑ سے لڑکا دیا جائے، بعض کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو بیچ سمندر میں لے جا کر کے پتھر باندھ کر کے اس کو ڈبا دیا جائے۔ یہ اسلامی حکومت کے اندر یہ فتویٰ، مگر خطرناکی تو آپ کے سامنے آ گئی کہ اگر یہاں پر بھی اسلام غالب آیا اور اسلامی حکومت ہوئی اور ہم اسی طرح نمازوں کو چھوڑنے کے عادی رہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سزا ہمارے اوپر لاگو ہو جائے۔ آئیے دوسری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یوم یکشف، جہاں بھی قرآن میں یوم سے بات شروع ہوتی ہے اس سے پہلے اذکر پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہم سب کچھ آج دنیا میں کرتے ہیں، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایک محشر کا وقت جب آئے گا تو اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا، سارے لوگ اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ پنڈلی کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا حصہ، اللہ رب العالمین یہاں سے اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، اس کی تاب نہ لا کر کے، اس کے روب و جلال کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ مگر وہاں پر بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب جلوہ افروز ہوگا، اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائے گا، سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ فلا یستطیعون، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہ کر کے بھی سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، حالانکہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، یعنی نماز کی طرف۔ وہم سالمون، حالانکہ وہ ہٹے کٹے ہوتے تھے، صحیح سالم ہوتے تھے، پہلوان ایسے ہوتے تھے، بائسیف ایسی بنائی ہوتی تھی جم کر کے کہ چاہے تو کنٹنوں کی بوریاں اٹھا کر کے پھینک دے۔ ان کی فٹنس اتنی بہترین ہوتی تھی کہ محلے میں اور معاشرے میں ان کو ان کے بدن کی داد دی جاتی تھی، مگر نماز کا وقت آتا تھا تو سر بھاری ہو جاتا تھا، کمر میں درد ہونے لگتا تھا اور مختلف بہانے کر کے وہ مسجد میں نہیں جاتے تھے، تو وہ محلے میں رسوا ہوتے تھے۔ محلے کے لوگ جانتے تھے کہ وہ نماز میں آج غیر حاضر ہے، مگر محشر میں ساری کائنات جمع ہوگی، وہاں پر جو رسوائی ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ تو وہ چاہے گا کہ وہ سجدے میں جائے، مگر اللہ رب العالمین سجدے کی توفیق چھین لے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس کی پیٹھ جہاں سے فولڈ ہوتا ہے، انسان جھکتا ہے، وہ اس کو تخت کی طرح سخت بنا دیا جائے، چاہ کر کے بھی نہیں جھک پائے۔ یہ سزا ہے بے نمازیوں کی۔ قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا اور ہر انسان سجدے میں گر جائے گا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاہ کر کے بھی سجدہ نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کی پیٹھ تخت کی طرح سخت ہو جائے گی۔ حالانکہ دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ صحیح سالم ہوتے تھے، دوسرے راستے میں گھوم جاتے تھے، صحیح سالم ہوتے تھے، اذان پکاری جاتی تھی، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، کیرم بورڈ میں مصروف ہوتے تھے، مچھلی مارنے میں مصروف ہوتے تھے، ہوٹل میں بیٹھ کر
آپس میں گفتگو کرنے میں مصروف ہوتے تھے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ نماز کو چھوڑ کر کے اور خوشگپیوں میں مصروف رہتے تھے، اور اس آیت کے تقاضے کو، اس کی آیت کے اندر جو سبق اور جو دھمکی ہے اس کو بھول جاتے۔ تو حضرات گرامی، نماز کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے پہلی آیت سے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے آپ کے سامنے بات آئی، جس میں قتل کے فتوے کو استدلال عرب نے بنایا، وہ آپ کے سامنے بات آئی۔ دوسری آیت 29ویں پارے کے اندر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا کہ اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست نکلی تو سارے اعمال اس کے درست ہوں گے، اور اگر نماز اس میں گڑبڑی نکلی تو سارے معاملات ہی اس کے گڑبڑ ہوں گے۔ علامہ عائض القرنی رحمۃ اللہ علیہ، جو عرب کی اس وقت بڑے خطیبوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں میں یہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ نماز کو تم اس کی صحیح جگہ پر رکھ دو، تمہارے سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں۔ انسان کا بدن ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نعرہ بیٹھوانا، ناف ہٹ جاتی ہے، اسی کو ہم لوگ نعرہ بیٹھوانا کہتے ہیں، نعرہ اکھڑ گیا یا جو بھی کہتے ہیں۔ اگر ناف بگڑ جائے تو پورے بدن کا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ نماز کو اگر ہم نے چھوڑنے کی عادت بنا لی، آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں سب درہم برہم ہو جائیں گے اگر آپ بغور اس پہ نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے۔ اور جو لوگ بے نمازی ہیں، اگر یہ بات میری سن رہے ہیں تو ابھی وہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کے نظام میں کتنا بگاڑ ہے اور کتنا درہم برہم ان کا نظام چل رہا ہے۔ فجر کے وقت اگر آپ نہیں اٹھے ہیں، آپ کا دن بھر کا کام لیٹ ہوتا چلا جائے۔ اگر آپ نے فجر، اور آپ کو تجربہ ہوگا، فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، اب آپ بنائی کرنے بیٹھ جائیے اور دن بھر آپ دیکھیے کتنی اچھی بنائی ہوگی، اور 8 بجے آنکھ ملتے ہوئے اٹھیے، پھر آپ ہاتھ منہ دھو کر کے اپنا ناشتہ پانی جو بھی کرنا کر کے آپ کام شروع کیجئے۔ اور جس دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے کام شروع کیا تھا، جس دن ترک کر کے اپنے کام شروع کیا تھا، دونوں دن کا آپ محاسبہ کر کے دیکھیں۔ یہ فجر کی نماز جو ہے، یہ کفار و مشرکین، آپ بھی روڈ پہ جائیے، اٹھیے فجر میں اٹھ کر کے اپنی فٹنس کے لیے دوڑتے دھوپتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو مد نظر رکھا۔ قریش مکہ اٹھ کر کے اس ٹائم فجر کے وقت دوڑ دھوپ کرتے تھے، کثرت کرتے تھے، پہلوانی کرتے تھے، اپنی ورزش کر کے اپنے بدن کو فٹ فاٹ رکھنے کے لیے، اور سورج نکلنے کے لیے انتظار کرتے تھے، پوجا پاٹ کے لیے جو سورج کو پوجنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نماز میں فجر کا جو وقت ہے، یہ مسلمانوں کی فٹنس کو سامنے رکھ کر کے اس وقت کو چنا۔ وہ اپنے باطل خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت اٹھ سکتے ہیں، تو تم اپنے حقیقی خدا کو، اپنے حقیقی معبود کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ کتنے فوائد ہیں فجر کی نماز کے اندر ہمارے، اور حدیثوں میں بشارتیں ہیں۔ من صلی البردین دخل الجنہ، چھوٹی سی روایت ہر شخص کو یاد ہو سکتی، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 ٹھنڈی نماز، فجر کے وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں بھی بڑا خوشنما اس وقت موسم ہوتا، اور عصر کا وقت، دوپہر کی تمازت، دوپہر کی دھوپ کو جھیلنے کے بعد عصر کے وقت موسم کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی قبل طلوع الشمس لن یلج النار احد من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس نے فجر طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھی، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں۔ لن مستقبل میں کسی بھی چیز کی نفی کرتا ہے، جو پڑھتے ہیں عربی وہ گرامر کو جانتے، لن یلج النار، ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع شمس سے پہلے بھی نماز پڑھی اور غروب شمس سے پڑھی۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر ہوتی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر ہوتی ہے۔ یہ فجر و عصر کی نماز، مولانا نے خطاب میں فرمایا کہ اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا۔ اب اگر ہمارے اندر ذرا بھی غیرت اور شرم ہے تو ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرشتے ہماری کتنی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ تعاقبون ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے فرشتے تمہارا تعاقب کرتے ہیں، تمہارے درمیان رہتے ہیں، اور صبح کی ڈیوٹی اور شام کی ڈیوٹی کے لوگ فجر میں اور عصر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب یہ واپس جب اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین سب کچھ جان رہا ہے کہ کون نماز میں حاضر ہوا، کون نہیں ہوا، کیا چل رہا، مگر فرشتوں سے سوال کرے گا
اس کی حکمت تو علماء نے نہیں لکھی ہے، مگر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا تذکرہ فرشتوں سے کیا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی کے ذہن میں ہے بات؟ فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی جو زمین میں خون بہائے گی اور زمین میں فتنہ و فساد کرے گی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ کیوں پیدا کرو گے، ہم خود عبادت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے فرشتوں سے اللہ کہے گا جب تم گئے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا، اور جب تم لوٹے تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے۔ تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کو ہم لے کر کے یہاں سے اٹھیں گے۔ فرشتے ہمارا کتنا سپورٹ اور حمایت کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے کہیں گے پروردگار عالم جب ہم وہاں پر پہنچے ہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے، اور جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس محلے کے اندر اگر 300 آدمی ہیں تو مسجد میں کتنے ہوتے ہیں نماز میں؟ مگر فرشتوں نے کیا کہا؟ جب ہم گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم لوٹ رہے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے ہمارا سپورٹ کیا۔ فرشتوں کی اس حمایت پر ہی ہم شرم سے ڈوب جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم تو کرگا بننے میں مصروف تھے، کیرم کھیلنے میں مصروف تھے، کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے، ہوٹل میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، باہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، مگر فرشتے نے وہاں ہمارا جو تعارف کرایا وہ جا کر کے یہ کرایا کہ وہ نماز میں تھے۔ تو کم سے کم فرشتے کی بات کو صحیح کرنے کے لیے اب تقریر کے ذریعے سے یہ بات آ گئی، اب تو اپنے اندر شرم پیدا کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے حضور آ جائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ہی تو آپ روزی رساں مانتے ہیں۔ ابھی عقیدے پہ بات آ جائے تو اس میں سے کون ہے جو منع کر دے کہ میں اللہ کو روزی رساں نہیں مانتا؟ یہ زمین پر جس پر آپ چل رہے ہیں یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ آسمان اور یہ دنیا کے اندر سمندر اور یہ پانی، ساری چیزوں اور ساری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بادشاہ اور انسان ایک ہی نام لے گا، اللہ، اور وہی بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، اور ہم نہ جائیں تو پھر ہمیں شرعی عذر پیش کرنا ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو گئی، اب شریعت چھوڑ دیتی ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جائیے۔ آپ کہیں کام کر کے آئے، تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، اب کھانا بھی پیش ہے اور نماز کا وقت بھی دونوں آیا ہوا، ادھر کھانا رکھا ہوا ادھر نماز کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں آپ کیا کریں؟ اب یہاں پر نبی رحمت نے حکم دیا کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر جا کر کے نماز ادا کرو، کیونکہ آپ بھوک کے مارے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو 4 رکعت آپ پہ بھاری ہو جائے گی، آپ امام پر خامخواہ اندر غصہ ہوتے رہیں گے، اتنی دیر میں رکوع سے اٹھ رہے ہیں، اتنی دیر میں رکوع میں جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس کے ذہن میں خرافات آئے گی، اور بہت ممکن ہے کہ پارا چڑھ جائے 7ویں آسمان پہ، سلام پھرتے ہی آپ اس سے بھڑ جائیں، نہ جانے کیا کیا خرافات سامنے آ سکتی ہیں۔ شریعت نے کہا پہلے آپ اپنا پیٹ بھرو اور مطمئن ہو کر کے آؤ، جتنی نماز ملے اتنی پوری کر لو، باقی بعد میں پوری کرو، اور نماز نکل جائے تو اکیلے نماز ادا کر لو۔ یہ شرعی عذر ہے، قضاء حاجت کا معاملہ ہو یا بھوک کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اور وہ زمانے گزر گئے جب لوگ تہجد کو بھی فرض نماز کی طرح جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ تاریخ ہماری آج بھی لائبریریوں کے اندر آپ مطالعہ کریں، دوسرے مسلک کے لوگ اہل حدیث کے پیچھے آتے تھے تہجد کی نماز کے اندر، اتنا اہتمام علماء اہل حدیث نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ لوگ اس کے اندر اس طریقے سے۔ اور آج ہم نے کیا کیا نماز کے ساتھ؟ 2 قسمیں ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نماز فرض اور فرض کفایہ، فرض عین فرض کفایہ۔ یہ جو نمازیں ہیں 5 وقت کی، جب اذان ہوتی ہے آپ کے یہاں کارڈ آتا، آج کل شادی کا سیزن ہے، دعوت آتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے گھروں گھر، اور مئو کے اندر لکھا ہوتا ہے چیٹو پیٹ۔ بہرحال اپنا لوگوں کا اپنی اصطلاح ہے، ہم لوگ گھروں گھر لکھتے ہیں، اور بریلی کے اندر میں گیا تو وہاں لکھتے ہیں چولہا نیوت، یعنی چولہا نیوتا سے نیوت بنایا، اور چولہا میں آگ مت جلانا اور سب کو ہمارے گھر کھانا۔ اب دیکھیے اس پہ لکھا دعوت گھروں گھر، تالا بن کر کے سارے کے سارے لوگ
کہیں بھی آندھی پانی بارش کچھ بھی ہو اور کسی شادی حال میں انتظام ہو، سب کو پہنچنا ہے، خصوصاً عورتوں کو خوب تیار ہو کے۔ اور یہاں پر کون سی دعوت ہے؟ اذان کے بعد دعا جو آپ پڑھتے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ مکمل دعوت ہے، گھروں گھر کی دعوت ہے۔ جو بالغ ہو گئے ہیں اور سارے لوگ کو یہاں پر آنا ہے، جو 7 سال کے ہو گئے والدین کو حکم ہے کہ ان کو نماز کا عادی بناؤ، ان کو بھی لے کر کے آؤ۔ اب آپ کو یہاں گھروں گھر کی دعوت ملی تو یہاں ایک آدمی آتا ہے اور وہاں شادی حال میں گھروں گھر جاتے ہیں گرتے پڑتے، اور ٹک ٹک کو پہلے سے فون کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس بات پر ہمیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے کہ ہم نے آج کوتاہی کا وہ منظر پیش کیا، فرض نماز کو فرض کفایہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ جنازے میں حکم تھا کہ گھر سے ایک آدمی چلا جائے، گھر کے سارے افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ ہمدردی کا تقاضا تھا کہ محلے میں میت ہوئی ہے، اپنے علاقے میں میت ہوئی ہے، سارے لوگ تو نہیں جا سکتے، چلو ایک آدمی اس میں چلا جائے۔ مگر آج یہ رویہ ہم نے فرض نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اذان ہوئی ہے، بوڑھا باپ فجر میں دھیرے سے کنڈی کھولتا ہے، آتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، پھر جا کر کے گھر کے اندر بستر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو اٹھائے۔ ایسا نوجوانوں نے آج کردار اپنے والدین کے ساتھ پیش کیا ہے، اتنے بڑے ہٹلر بن گئے کہ باپ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے جگایا تو کہیں یہ مجھ کو کچھ سنا نہ دے۔ نوجوانوں، جم میں جا کر کے بائسیپ بنانے سے بات نہیں بنے گی، تم سے ایک لحاف اور ایک چادر فجر میں نہیں اٹھتا۔ فجر کی نماز کے اندر آئیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا۔ آج کا لڑکا کیا ہوتا، پنچایت جٹاتا اور فلاں حاجی صاحب، فلاں چیئرمین صاحب آئیے اور دیکھیے یہ بوڑھے ہمارے والد سٹھیا گئے، یہ کہہ رہے خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں، اور چھری لے کے آئے ہیں کہ چلو میں تمہیں ذبح کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر اس بیٹے نے دنیا کے بیٹوں کو یہ سبق پڑھایا کہ والدین کا مرتبہ اگر بڑھے اور اللہ کی نظر میں اللہ اپنے آپ کے والد کو سرخروئی حاصل ہو آپ کے کسی قربانی سے، وہ قربانی پیش کر دو، تم حقیقت میں ولد صالح ہو، تم نیک بیٹے ہو۔ اگر تمہارے والد کا یہ حکم ملا ہے کہ تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے اسے مسجد کی طرف لے آؤ، 10 سال کا ہو جائے تو اسے تماچے مارنا شروع کر دو اگر وہ نماز کے لیے نہ آئے، اور اگر بالغ ہو جائے، خود صاحب اولاد ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے اور آپ اس کو جگائیں اور وہ آپ کے سامنے ہیکڑی کرے، تو ایسا اس بچے کو، میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ قوال زرعی تو یہ لکھا ہوا تھا، اس لڑکے کو ڈرنا چاہیے جس کا باپ اس سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس کا باپ اس سے ڈرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منا لینی چاہیے، اس کو اپنے انجام کی خیر منا لینی چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں ایسا مرحلہ مت آنے دو کہ باپ کو یہ فیلنگ ہو کہ وہ اپنے بیٹے سے ڈرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی کارنامہ، ایسا کوئی بھی حرکت مت کرو۔ والد کے سامنے آج لوگ بد زبانی کرنے لگتے ہیں اور نہ جانے کس کس طریقے کے معاملات پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جب باپ کو یہ حکم ہے وہ چوری سے کنڈی کھول کر کے نہ آئے، وہ اپنے بچوں کو ایک آواز دے، اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والد کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے، تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں اس کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ ان لڑکوں کو اگرچہ وہ 12 بجے لیٹے ہوں، 1 بجے لیٹے ہوں، اپنی نیند کو ترک کر کے، بستر کو ترک کر کے اور گرم لحاف کو چھوڑ کر کے وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں آئے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ اس نے والد کی اطاعت کی، دوسری یہ کہ اس کے والد کا حوصلہ بڑھے، میرے بیٹے میری بات مان رہے ہیں، میرے فرما بردار ہیں، گھر میں خیر و برکت اس سے نازل ہوگی۔ اور یاد رکھیے جن گھروں کے اندر والدین اور بچوں کے درمیان ناچاکیاں ہوتی ہیں، اس گھر میں چاہے کمائی کتنی ہو، انجینئر، ڈاکٹر اور نہ جانے کیا کیا اور ساری طرف سے دولتیں لا کر کے پاٹ رہے ہوں، مگر خیر و برکت اس میں آپ کو نظر نہیں آ سکتی جہاں والدین اور بچوں کے درمیان ناچاکی اور دوری ہوتی۔ آج بڑی آسانی سے سعودی کی کمائی ہے، بیٹا انجینئر ڈاکٹر بن گیا، وہ گھر میں حکم چلانے لگتا۔ نہیں مسلمانوں، اب بھی مولانا نے بتلایا رشتوں کی بات، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، اب اور رب، رب اور اب، اور اس کو بدل دیا جائے ربا اور ابا، دو ہی چیزیں۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا میں اللہ نے اب کی جگہ پہ رب استعمال کر دیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میرے لیے رب بن کر کے دکھایا۔ حالانکہ ترجمہ مختلف ہوتا ہے، بچپن میں میری پرورش کی، تو میں نے ترجمہ یہ کیا کہ رب بن کر کے دکھایا۔ تو رب اور اب یہ دو شخصیت ہے، ان دونوں کو اگر آپ نے خوش کر لیا تو جنت آپ کی ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا تو جنت کی خوشبو سے بھی شاید محروم ہو جائے۔ حضرات گرامی، لہٰذا آج نماز کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، اور اللہ کے نبی مثالوں سے ہی اپنی بات کو واضح کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لو ان ارائیتم لو ان نہرن بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزری، یعنی ہماری زبان میں ندی بہہ رہی ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہو، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ لا یبقی من درنہ شیء، یا رسول اللہ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال برابر اور مسلسل صاف ستھرے رہیں، تو 2 نمازوں کے بیچ میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئی ہے اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم اپنے کو نماز کا عادی بنا لیں۔ تو برادران اسلام، ایک مرتبہ اور اللہ کے نبی نے ایک درخت کو، پتجھڑ کا موسم تھا، ٹہنی پکڑ کر کے ہلائی، سارے پتے گر گئے، صحابہ مخاطب ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے ہی نیکیاں کرو گے اور نماز تم پڑھو گے تو تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اور ہم انسان گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے انجانے میں غیر شعوری طور پہ بھی اور شعوری طور پہ بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا ایک کلچر اور ایک ماحول بنائیں، اور جس آسانی اور ڈھٹائی سے ہم چھوڑ رہے ہیں نماز کو، اس کی خطرناکی کو سامنے رکھیں کہ محشر میں سجدے کی توفیق چھین لی جائے گی، اور چاہ کے بھی سجدہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار عالم تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو بدل دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم روح سیاہ اور بدعمال اور گناہگار ہیں، اللہ تو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، اور ہمارے دل بھی تیرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو جیسے چاہے اس کو بدلنے پہ قادر ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی ایسی محبت پیدا کر دے، نماز کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ بار الہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہ لگے۔ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو جو مصروفیات ہمارے ذمہ لگائی ہیں، ان مصروفیات کو ترک کر کے ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہم اس کو ترک کر کے تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سے جو جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی اسے درگزر فرما، اور ہمیں ہم وقت اپنی رحمت و فیضان میں ڈھانک لے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہاں پر امن کی فضا قائم کر دے۔ جو بے عمل ہے انہیں صاحب عمل بنا دے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو بار الہ تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔